تو ہمیں قرآن کے دونوں احکامات کو برابر رکھنا چاہیے، اللہ کے سارے احکامات کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے اور اس کی اطاعت اور بندگی کی کوشش میں رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنی مرضی سے پسند اور ناپسند سے احکامات کو ترتیب نہیں دینا چاہیے۔ اس سے اگلی سورۃ تغابن میں پھر وہی بات اللہ نے دہرائی، فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کہ یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ یہ دوبارہ مر کے زندہ نہیں ہوں گے۔ قل بلا ربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کیوں نہیں، میرا رب تمہیں دوبارہ کھڑا کرے گا، پھر تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کیا، اور یہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے یہ تمہارے نزدیک مشکل ہے، وذالک علی اللہ یسیر، یہ میرے اللہ پر بہت آسان ہے، میرے اللہ کے نزدیک یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے کہ مارنے کے بعد دوبارہ کیسے زندگی دے گا، یہ تم اسے مشکل سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اور پھر اس سورت کے اختتام پر پھر فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو اس میں تمہارے اپنی بہتری ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض دو گے قرض حسنا، یضاعف لہ، وہ تمہیں اسے دگنا کر کے واپس کرے گا، ویغفر لکم، اور تمہاری بخشش بھی فرما دے گا۔ اس سے اگلی سورت طلاق ہے، جس میں طلاق کے مسائل ہیں کہ جب عورت کو طلاق دی جائے اور طلاق رجی ہو تو اس طلاق رجی میں عورت جو ہے وہ خاوند کے گھر میں رہے، اس کا نان نفقہ کھانا پینا مرد کے ذمہ ہوگا، اور اگر بچہ پیدا ہو جائے تو عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، اگر وہ چاہے تو اس کی اجرت خاوند سے لے سکتی ہے، اور اگر دودھ پلانے کی اجرت بیوی زیادہ بتائے تو خاوند کو اختیار ہے کہ وہ کسی اور دودھ پلانے والی کا انتظام کر سکتا ہے۔ پھر اس میں فرمایا کہ اس صورت میں رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ خاوند جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے، جتنے اس کے پاس طاقت ہے وہ اس حساب سے خرچ کرے، وہ بیوی یا اس کے اہل خانہ کی مالی حیثیت کے مطابق نہیں بلکہ خاوند اپنی مالی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا۔ اور پھر اس سورۃ طلاق کے آخری آیت میں فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کی مثل زمین پیدا کی، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں اور 7 ہی زمینیں ہیں۔ ناظرین کرام، 28ویں پارہ کی آخری سورۃ تحریم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ کھانے کی قسم اٹھا لی تھی کہ میں نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی ازواج کی مرضی کی خاطر، انہیں خوش کرنے کی خاطر تم نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، ایسا نہ کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کو توڑا اور پھر اس کا کفارہ ادا فرمایا۔ اسی صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے 4 خواتین کا ذکر کیا، ان میں سے ایک خاتون حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور دوسری خاتون حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور تیسری خاتون فرعون کی بیوی ہیں، اور چوتھی خاتون حضرت بی بی مریم علیہ السلام ہیں۔ فرمایا دیکھو کہ لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی یہ کافر تھیں، ایمان کی دولت سے محروم ہو گئی، نبی کی صحبت و سنگت میں رہ کر ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے۔ اس لیے بدقسمت وہ انسان ہوتے ہیں جو نبی اور رسولوں کی سنگت میں رہ کر بھی ایمان کی دولت سے محروم رہ جائیں۔ اور دیکھو وہ فرعون کی بیوی کہ جو سرکش تھا، باغی تھا، نافرمان تھا، اپنے آپ کو الہ کہتا تھا، وہ اس کی بیوی اس کے گھر میں رہ کے، اس کی سنگت میں رہ کے رب نے اسے ہدایت نصیب کر دی۔ اور پھر حضرت بی بی مریم کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی، رب العالمین نے انہیں اپنی قدرت سے انہیں بیٹا عطا فرما دیا۔ رب چاہے تو حضرت آدم کی طرح انسان کو مٹی سے پیدا کر دے، اور رب چاہے تو حضرت حوا کی طرح ایک انسان کی پسلی سے انہیں پیدا کر دے، اور رب چاہے تو حضرت عیسیٰ کی طرح ماں سے بغیر باپ کے پیدا کر دے۔ وہ اس لیے کہ وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ جو
چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسی کا پابند نہیں۔ رب العالمین ہمیں رب کی قدرت کے ان کرشموں کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان اور عمل کو درست کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔